جو چند دن پہلے آپ تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، ان کیمرہ سیٹنگ تھی، جس کے اندر جو بحیثیت چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈا پور صاحب نے شرکت کی، لیکن ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے اس سیٹنگ کا بائیک آؤٹ کیا، اور ان کے جو لیڈرز اپوزیشن نیشنل اسمبلی اور سینیٹرز تھے وہ اس جو ہے میٹنگ میں موجود نہیں تھے، حالانکہ دعوت ان کو تھی۔ اس میٹنگ کے دوران ظاہر ہے پریزنٹیشنز ہوئیں ملٹری قیادت کی طرف سے، جو ڈیلیگیشن موجود تھا جس کو آرمی چیف نے ہیڈ کیا، اور بتایا کہ ہمیں چیلنجز کیا ہیں، اور بتایا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا جو بعد میں بیان ہمارے سامنے بھی آیا، اخبارات کی زینت بھی بنا کہ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گورننس کا خلا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے شہداء کی قربانیوں سے، لہذا گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جی شاید کوئی آپریشن کسی کا فیصلہ ہو گیا ہے، حالانکہ جو اعلامیہ تھا اس کے اندر کسی بھی کوئی نئے آپریشن کی بات نہ اس اعلامیے کے اندر آئی، اور نہ ہی کسی ایسی آفیشیل جو سٹیٹمنٹس بعد میں ایشو کی گئی مختلف لیڈران کی انکلوڈنگ آرمی چیف کی، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی کہ کوئی نیا ملٹری آپریشن پلان کیا گیا ہے افیکٹڈ ایریاز میں۔ کل ایک ٹیلی ویژن چینل کے اندر اپیئر ہوتے ہیں سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور صاحب، اور وہ کیا فرماتے ہیں انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ وزیرستان، کرک، بنو، ٹانک، یہ لکی مروت، یہ ان علاقوں میں آپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں آپریشن تو اس صورت میں بھی ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے، ہاں بالکل نہیں۔ اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں ہم سے پہلے ہم نے آپریشن کیے ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے، تو ایسی چیز کیسے ہم الاؤ کر لیں کہ جو فائدہ ہمیں پتہ ہے کہ فائدہ نہیں ہونا، اس کا الٹا نقصان ہونا ہے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ آلریڈی چل رہے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے وہ تو ہر جگہ چلتے ہیں، کسی بھی شہر میں چل سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو اطلاع ملے کہ یہاں پر کوئی ٹیرر۔ وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اسی خبر کو لے کے آج پھر اخبارات کے اندر جو ہے وہ خبریں چھپیں۔ پہلے دنیا اخبار خیبر پختونخوا میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، علی امین گنڈا پور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، میٹنگ کم اور پریزنٹیشن زیادہ تھیں، سب کو بیٹھنا ہوگا۔ پھر فیصل وارڈر صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کامنٹ کیا، شاید ان کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ان کو ایسی میٹنگز میں نہیں بلانا چاہیے۔ نوائے وقت نے بھی اس خبر کو کور کیا، خیبر انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے گنڈا پور صاحب، اور باقی ساتھ میں اس کی جو خبر ہے تورخم تجارتی گزرگاہ جو ہے 25 دن کے بعد کھل گئی ہے، یہ تو ایک اچھی خبر ہے۔ اب اس خبر کو لے کے آج سپہر ایک بھرپور پریس کانفرنس اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر طلال چوہدری صاحب نے کی ہے، اور بھرپور انہوں نے تنقید کی ہے سی ایم کے پی کی۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ جی اگر آپ یہ جو دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ جاری ہے وہ حکومت کے ساتھ، اگر گورنمنٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو دشمن کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اور آپ کی پارٹی اور آپ کا جو بانی ہے یہ سارے جو موجودہ دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں، آپ دہشت گردوں کے سرغنہ ہیں، اور بھرپور طریقے سے انہوں نے تنقید کی۔ آپ آ کے ٹی وی پہ ابہام پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایک کوئی کنٹروورسی ایسی شروع کرتے ہیں کہ جس سے دہشت گردی کی جنگ کو انڈرمائن کیا جا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں حوصلہ اور ہمت نہیں ہے، آپ ان لوگوں کو اپنی کانسٹیچوئنسی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنے دوست سمجھتے ہیں، لیکن کنٹروورسی کہتے ہیں نیا آپریشن شروع ہو رہا ہے۔ نیا آپریشن نہیں شروع ہو رہا، اور نہ نئے آپریشن کی بات ہوئی ہے، مگر عزم استحکام ہو یا نیشنل ایکشن پلان، اس پر عمل ہوگا اور کروایا جائے گا، اور یہ جنگ صوبوں کو ساتھ اسی طرح لڑنی پڑے گی جیسے وفاقی حکومت اور فوج لڑ رہی ہے۔ ناظرین، ایک اعلامیہ جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی طرف سے بھی آیا ہے، ان کے اپنے آپ کو پتہ ہے کنسرنس ہیں، خدشات ہیں، وہ بھی کسی بھی نئے آپریشن اور اس طرح کے آپریشن کی وہ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں اور اس کے اوپر مختلف سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے ابہام۔ اب یہ ابہام پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے چونکہ وہاں پہ جس کو بائیک آؤٹ کر دیا پی ٹی آئی نے، اس کے بعد سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا سا اگر ہم حافظ حمداللہ صاحب بھی کل ایک ٹیلی ویژن میں موجود تھے، جمعیت علماء اسلام کے سینئر لیڈر، وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ آج کی قومی سلامتی کمیٹی میں سیاسی قیادت متفق نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا فیصلہ آپ کرتے ہیں تو وہاں فیصلے کے پیچھے قومی یکجہتی ہونی چاہیے، تو قومی یکجہتی کیوں نہیں ہے؟ میں تو حکومت کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں، حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی۔ 1 گھنٹے کے لیے آپ عمران خان کو لے کے آتے،
ताकि वो ये जवाज न बनाते कि इमरान खान को क्यों नहीं लेके आया। ये नाजरीन आपने आरा देख ली, सुन ली। हसन अयूब, आप इसके ऊपर जाहिर है एक बहस शुरू हुई है कि जी ये अली मीन गंडापुर साहब ने ये वहां पे जब मौजूद थे और फैसल वाडा साहब जब हमारे साथ मौजूद बताया तो वो तो बता रहे थे वहां पे तो बड़े अच्छे बच्चे थे और सारी बातें भी की और सारा सपोर्ट भी किया, और बाहर में आके ये उन्होंने तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी बाहर आके आप इबहम आपने क्रिएट कर दिया और इसके ऊपर जाहिर है हमेशा से ऐसे करते चले एक बहस शुरू हो गई है। सो अब इसका हल क्या करना है? देखिए, जब आपने एक जगह जो मुतलका फोरम है वहां पर आप गुड बॉय हैं और बाहर आकर आपको माचो बनने की या आपको एक ऑप्टिक्स शो करने की जरूरत पड़ गई तो इसका मतलब ये है कि आप इनसिक्योर हैं, आपके कोल और फेल में तजाद है। आप बात वहां पर और बात कमिट करके आते हैं, बाहर आकर और अमल करते हैं। कल आप कह रहे हैं कि जी हम ऑपरेशन की इजाजत नहीं है और नया ऑपरेशन हो नहीं रहा, लेकिन जो ऑन गोइंग ऑपरेशन हैं, जो ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान है, जो तलाल चौधरी हैज राइटली सेड, उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। उसमें सूबों को उसके अंदर हिस्सा अपना लेना होगा, क्योंकि वो भी पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत चाहती है। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल हुकूमत की बनती है। लॉ एंड ऑर्डर फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर फेडरल गवर्नमेंट या आर्म फोर्सेस आएंगी तो वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए उनकी ऑब्लिगेशन है, उनकी हिफाजत, तो वो उसके लिए आएंगी दाखिली सलामती के तनाजुर में। देखिए ना, आप वही बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि हमें तो कैंपेन नहीं करने दी गई। मौलाना फजल रहमान ने भी जो पार्लियामान में जब खड़े हुए थे और उन्होंने जो है ये कौमी सलामती कमेटी में कहा हमें तो कैंपेन नहीं करनी दी गई और हमारे ऊपर तो हमले हो रहे थे मुसलसल। लेकिन ये बात आज देखिए समझ आ रही है कि तहरीक इंसाफ को तो किसी ने हमला नहीं किया, क्योंकि वो बाइकआउट कर जाते हैं। तो अभी पीटीआई को ये डिसाइड करना होगा, अली मीन गंडापुर को ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस ये डिसाइड करना होगा कि उन्हें रियासत पाकिस्तान के साथ हम आवाज होकर इस दहशतगर्दी को कुचलना है या कमजोर और अपने आप को जो है वो खौफजदा जाहिर करते हुए एक कोने में छुप जाना है। ये फैसला उन्होंने करना है। नाज़रीन